صل على رسولنا صل على محمد صل على رسولنا صل على محمد 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 صل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين۔ پاکستان کی موجودہ حکومت نے جو احمدیت کی تکذیب کی مہم چلا رکھی ہے، اس کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک تو ملک کے معصوم عوام پر دباؤ ڈال کر ان کے مفادات کو اس شرط کے ساتھ مشروط کر کے کہ جب تک حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب نہیں کریں گے ان کے کام نہیں چل سکیں گے۔ انہوں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کو ایک عوامی شکل دے دی ہے، ایسی عوامی تحریک نہیں کہ جس میں لوگوں کے دل سے از خود یہ خواہش اٹھے، بلکہ ملک کا قانون مجبور کر رہا ہے ہر پاکستانی شہری کو کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرے، ورنہ بعض مفادات سے محروم رہ جائے۔ یہاں تک کہ ووٹ کا حق بھی اب کسی پاکستانی کو نہیں مل سکتا جب تک وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب نہ کرے۔ اور بکثرت ایسی مثالیں پاکستان کے اندر بھی اور پاکستانی شہریوں میں سے ان کی جو باہر بستے ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ وہ احتجاج کرتے ہیں، وہ شور مچاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا تھے اور کیا واقعتاً خدا تعالیٰ نے انہیں بھیجا بھی تھا کہ نہیں، اس لیے یہ گناہ ہمارے سر پر نہ رکھو۔ لیکن چونکہ ان کے کام نہیں چل سکتے اور ان کو مجبور کیا جاتا ہے، اس لیے بالآخر ان میں سے بھاری تعداد تکذیب پر دستخط کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرا طریق تکذیب کا یہ ہے کہ احمدیوں کو ان کے مفادات سے محروم رکھا جانا، ان کے اوپر مظالم توڑنا، ان پر ظلم کرنے والوں کی تائید کرنا، ان کے مال لوٹنے والوں کی حفاظت کرنا، ان کی جان لوٹنے والوں کو حکومت کی چھتری کے تلے امن دینا، اور احمدیت کے حق کے گواہوں کو یا احمدیوں کے حق میں آنے والے گواہوں کو جھٹلا دینا، اور مخالف فریق کے فرضی گواہوں کو بھی تسلیم کر لینا۔ غرضی کے اس نوع کے بکثرت دباؤ ہیں، نوکریوں سے محرومی، طلباء کو تعلیم کے حق سے محروم کر دینا۔ روزمرہ کی زندگی میں یہ دباؤ اس کثرت سے ڈالے جا رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریق پر احمدی بھی بالآخر احمدیت چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن جیسا کہ تمام دنیا جانتی ہے اور پاکستان میں بھی اب یہ احساس بڑی شدت سے پیدا ہو رہا ہے کہ یہ سارے ذرائع احمدیوں کو مرتد کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ اس کے بالکل برعکس نتیجہ نکلا ہے۔ اتنی شدت اور قوت کے ساتھ ایمان ابھرے ہیں اور اخلاص میں اضافہ ہوا ہے اور قربانیوں کی نئی امنگیں پیدا ہوئی ہیں کہ اس سے پہلے اس کیفیت میں ایسی شدت نظر نہیں آتی تھی، اور اس تفصیل کے ساتھ جماعت میں ایسا حوصلہ، ایسا عزم اور پھر ایسے بلند ارادے قربانیوں کے پہلے نظر نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس پہلو سے بھی حکومت کو اس کوشش میں ناکام کر دیا ہے۔ اور جہاں تک پہلی کوشش کی ناکامی کا تعلق ہے، امر واقعہ یہ ہے کہ جتنی بھی اطلاعیں جماعت کے دوستوں کی طرف سے ملتی ہیں، ہر وہ پاکستانی جو احمدی نہیں ہے جب وہ تکذیب پر دستخط کرتا ہے تو اس کے اندر ایک خوف کا احساس جاگتا ہے۔ وہ اپنے دل میں یہ سوال اٹھتا ہوا محسوس کرتا ہے کہ میں جس شخص کی تکذیب کر رہا ہوں اس کے دعوی کی جانچ پڑتال میں نے کر بھی لی تھی کہ نہیں، میں نے اس کی تحقیق کر کے پورے اطمینان سے فیصلہ کیا ہے کہ وہ شخص جھوٹا ہے، یا محض اپنے دنیا کے مفاد کی خاطر مجبور ہو کر اور ذلیل کر کے تکذیب پر دستخط کروائے جا رہے ہیں۔
یا تکذیب کرنے پر مجبور کیا گیا ہوں. یہ احساس ایک عام پیدا ہو رہا ہے، اور ضمیر کو جھنجھوڑنے کا جو سامان ہم نہیں کر سکتے تھے وہ اللہ کی تقدیر اس طرح کروا رہی ہے. ورنہ اس سے پہلے عدم دلچسپی عام تھی، لا علمی عام تھی، اور امر واقعہ یہ ہے کہ مختلف فرقوں میں وہ مسلمان بٹے ہوئے تھے، لیکن اپنے فرقے کے متعلق بہت کم ان میں سے تھے جو جانتے تھے کہ ہمارے عقائد کیا ہیں، ہمارے اسلام کی نظریاتی بنیاد کیا ہے، اسلام کے عملی تقاضے ہم سے کیا ہیں. ایک قسم کی غفلت کی حالت میں زندگی گزارنے والے بظاہر مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، اور چونکہ علم نہیں تھا اس لیے جماعت احمدیہ کے متعلق بھی علم کی کمی کی وجہ سے دلچسپی پیدا نہیں ہو رہی تھی. بہت کم تھے جو مخالفت اس وجہ سے کرتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جماعت احمدیہ جھوٹی ہے. بھاری تعداد مولویوں کے ڈر سے، عوام الناس کے دباؤ کے پیش نظر خاموش تماشائی تھے، اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں تھی. تو اب پاکستان کے کونے کونے میں، ایسے علاقوں میں بھی جہاں کبھی کسی احمدی نے جھانک کر بھی نہیں دیکھا، نہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پہنچا ہے، بلکہ ہر جگہ ضمیر کو کچوکے دیے گئے ہیں، اور کلیتاً لا علم آدمیوں کو بھی ایک ایسے فیصلے پر مجبور کیا گیا ہے جس کا وہ مجاز نہیں تھا. تو اس کے نتیجے میں جو احمدیت میں دلچسپی پیدا ہو سکتی تھی وہ ہو رہی ہے، اور اس کے اثرات ابھی سے ظاہر ہونے شروع ہو گئے ہیں. تیسری کوشش وسیع پیمانے پر اشاعت کی لٹریچر کے ذریعے ہوئی، اور تمام دنیا میں مختلف زبانوں میں بعض پمفلیٹس تقسیم کروائے گئے، پاکستان ایمبیسی کے ذریعے بھی اور براہ راست بھی، جس میں سراسر کذب اور افتراء سے کام لے کر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کردار کشی کی کوشش کی گئی ہے. اور سب سے زیادہ تکلیف دہ امر جو جماعت کے لیے ہے، خصوصاً پاکستان کے احمدیوں کے لیے، جہاں دن رات اخباروں میں بھی یہی چرچا چل رہا ہے، اور حکومت کروڑوں روپیہ خرچ کر کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دلوا رہی ہے اور دے رہی ہے، اور تکذیب میں کسی بھی دنیاوی، عقلی، انسانی، اخلاقی قانون کو پیش نظر نہیں رکھ رہی. ایسے ایسے فرضی قصے بنا کر مختلف زبانوں میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق شائع کیے جا رہے ہیں، اور تمام دنیا میں ان کی تشہیر کی جا رہی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس مہذب دور میں بھی ایسی اخلاقی گراوٹ کے نمونے دیکھے جا سکتے تھے. عام انسان میں بھی اگر وہ چیزیں پائی جائیں تو ایک انتہائی اخلاقی گراوٹ کی نشاندہی کرتی ہیں، لیکن حکومتیں دہریہ بھی ہوں تو ذمہ داری کا ثبوت دیا کرتی ہیں. ان کی زبان کے کچھ اسلوب ہیں، کچھ شائستگی ہے جن کی وہ پیروی کرتی ہیں، اور خواہ کتنا ہی برا کسی فریق کو، کسی دشمن کو سمجھیں، ان دنیاوی رسمی تقاضوں کو ہمیشہ ملحوظ رکھتی ہیں. لیکن ایک نمونے کی حکومت دنیا میں ایسی ظاہر ہوئی ہے جس نے تمام اخلاقی تقاضوں کو توڑ کے پھینک دیا ہے، اور احرار کی عامیانہ زبان جو موچی دروازے میں کبھی سنی جاتی تھی، یا امرتسر کے بازاروں میں سنی جاتی تھی، یا قادیان پر جب ان کے فرضی فاتح قادیان حملے کیا کرتے تھے اس وقت وہ زبان سنائی دیتی تھی، اب وہ حکومت کی زبان بن گئی، اور پوری طرح اس حکومت کے مزاج پر، اس کے کردار پر، اس کی طرز حکومت پر احراریت کا قبضہ ہو چکا ہے. چنانچہ یہی تصویر اس حکومت کی ساری دنیا میں ابھر رہی ہے جب وہ احمدیت پر اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر من گھڑت الزامات بنا کر حملے کرتے ہیں. ان میں سے ایک چھوٹا سا رسالہ جس کا نام ہے قادیانیت یا قادیانی، اسلام کے لیے ایک سنگین خطرہ، اسے وائٹ پیپر کے نام پر ساری دنیا میں بڑی کثرت سے شائع کیا گیا ہے.
ایک گزشتہ جمعہ میں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ اس کے متعلق خود ایک ایک اعتراض کو سامنے رکھ کر کچھ بیان کروں گا، لیکن اس عرصے میں مختلف جماعت کے علماء اور لکھنے والوں نے اپنے طور پر بھی کوششیں کی، بعضوں کو میں نے پیغام بھجوائے اور انہوں نے بہت اچھے مضامین لکھے۔ چنانچہ کچھ اچھے مضامین اب کثیر اشاعت کے لیے تیار بھی ہو چکے ہیں۔ تاہم مضامین کا ہر احمدی تک پہنچنا مشکل ہے، اور خطبات کے ذریعے جتنا رابطہ کثیر اور گہرا رابطہ جماعت سے ممکن ہے اور کسی ذریعے سے ممکن نہیں ہے، اور ایک حصہ جماعت کا غیر تعلیمی یافتہ بھی ہے، اور ایک حصہ ایسا ہے جہاں رواج ہی نہیں پڑھنے کا، اور بعض لوگوں کے مزاج میں بھی پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جو کیسٹس کے ذریعے رابطہ اور کیسٹس کا ترجمہ کر کے مختلف زبانوں میں جو مربیان فوری رابطہ کرتے ہیں جماعتوں سے، اس کے میں نے بہت فوائد دیکھے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی مؤثر اور وسیع رابطے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے وہ علمی کوششیں جو ہیں وہ اپنی جگہ نہایت مفید ہیں اور ان سے استفادہ کیا جائے گا، لیکن جیسا کہ میں نے اظہار کیا تھا، میں خود بھی انشاءاللہ اس موضوع پر کچھ نہ کچھ کہوں گا، لیکن آج کے خطبے میں پہلے میں اس کا پس منظر بیان کرنا چاہتا ہوں، اور مختصراً جو اعتراض دہرائے گئے ہیں ان کا ذکر کروں گا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق یا تو خطبات میں ایک سلسلہ وار جواب دوں گا، یا پھر کسی جلسے کے موقع پر جب زیادہ وقت مہیا ہو بعض مضامین کو وہاں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کا پس منظر جماعت کو معلوم ہونا چاہیے، اور وہ ایک باقاعدہ گہری سازش کے نتیجے میں جو لمبی کوششیں ہو رہی ہیں اس کو وہ پس منظر ظاہر کرتا ہے، اور عموماً لوگوں کو ربط کے ساتھ یہ معلوم نہیں کہ کیا ہوتا رہا ہے اور اب کیا ہو رہا ہے، اور موجودہ واقعات کی کون سی کڑیاں 74 کے واقعات سے ملتی ہیں۔ کچھ پس منظر تو اس رنگ میں ہے کہ یہ جو جماعت کے خلاف جد و جہد ہے یہ مربوط رنگ میں کس طرح آگے بڑھی ہے اور اب کیا کس شکل میں ظاہر ہوئی ہے، اور ایک پس منظر ہے جس کا غیر ملکی طاقتوں سے تعلق ہے، غیر مذاہب سے تعلق ہے۔ بڑی بڑی استعماری طاقتیں ہیں جو ان کوششوں کی پشت پناہی کر رہی ہیں، جن کے بد ارادے ایک باقاعدہ منصوبے کی شکل میں آج سے سال ہا سال پہلے بلو پرنٹ کی شکل اختیار کر چکے تھے، باقاعدہ تحریر میں باتیں آ چکی تھیں، باقاعدہ آپس میں معاملات طے ہو چکے تھے، اربوں روپیہ کم از کم 20 سال کا سے تو میں جانتا ہوں کہ ایک منصوبے کے تحت جماعت کے خلاف استعمال ہونا شروع ہوا، اور اس کے لیے باقاعدہ جماعتوں کو تقویت دی گئی، اور جو ملکی حالات ہیں پاکستان کے ان میں دخل اندازی کا بھی اس کو ذریعہ بنایا گیا۔ اس کی بہت سی تفاصیل ہیں، اس کا اگر موقع ہوا یا ضرورت محسوس ہوئی تو انشاءاللہ بعد میں ذکر کروں گا۔ 1974 کے ساتھ اس موجودہ مہم کا ایک گہرا تعلق ہے، اور 1974 کی بنیاد بھی پاکستان کے 73 کے آئین میں رکھ دی گئی تھی، اور بعض ایسے اس میں بعض فقرات میں ایسے الفاظ شامل کر دیے گئے تھے جس کے نتیجے میں ذہن اس طرف متوجہ رہیں اور جماعت احمدیہ کو باقی پاکستانی شہریوں سے ایک الگ اور نسبتاً ادنا حیثیت دی جائے۔ چنانچہ اس کی طرف میں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی خدمت میں عرض کیا، توجہ دلائی، اور جس طرح بھی ممکن تھا جماعت مختلف سطحوں پر اس کے متعلق کوشش کرتی رہی، لیکن ان کوششوں کے دوران یہ احساس بڑی شدت سے پیدا ہوا کہ یہ ایک حکومت کا کام نہیں، ایک لمبے منصوبے کی کڑی ہے،
اور اس معاملے میں آگے بڑھنا ہے۔ بہرحال 74 میں وہ بات پوری طرح کھل کر سامنے آئی۔ 74 میں جو حکومت اس وقت پاکستان کو نصیب تھی، اس حکومت میں اور موجودہ حکومت میں ایک نمایاں فرق ہے۔ وہ حکومت حیادار تھی، اسے اپنے ملک کے باشندوں کی بھی حیا تھی اور بیرونی دنیا کی حکومتوں کی بھی حیا تھی۔ دشمنی میں کمی نہیں تھی۔ جہاں تک منصوبے کا تعلق ہے اور جماعت کی بنیادوں پر سنگین حملہ کرنے کا تعلق ہے، دونوں میں یہ قدر مشترک ہے۔ بھٹو صاحب کے زمانے کی حکومت اور موجودہ حکومت میں اس پہلو سے کوئی فرق نہیں، لیکن جہاں تک حیا کا تعلق ہے اس میں نمایاں فرق ہے۔ بھٹو صاحب ایک عوامی لیڈر تھے اور عوام کی محبت کے دعوے دار تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے ملک کے عوام میں وہ ایک ہر دل عزیز لیڈر رہیں اور ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں دھاندلیاں کر کے آمرانہ طریق اختیار کرتا ہوں سوائے اس کے کہ اشد مجبوری ہو۔ تو جماعت احمدیہ کے متعلق جو اقدامات انہوں نے کیے، ان سے پہلے اسے ایک عوامی عدالت کا رنگ دیا اور نیشنل اسمبلی میں وہ معاملہ رکھا گیا اور جماعت کو بھی اپنے دفاع کا ایک موقع دیا گیا۔ اور بیرونی دنیا میں بھی ان کی تمنائیں بہت وسیع تھیں۔ وہ صرف پاکستان کی رہنمائی پر راضی نہیں تھے بلکہ اپنا اثر رسوخ ارد گرد کے علاقوں میں پھیلانا چاہتے تھے، اور مشرق بعید کے لیڈر کے طور پر جس طرح نہرو ابھرا تھا، اس طرح ان کی تمنا تھی کہ وہ بھی پاکستانی رہنما کے طور پر صرف نہیں بلکہ مشرق بعید کے ایک عظیم رہنما کے طور پر ابھریں اور تمام دنیا میں اپنی سیاست کا لوہا منوائیں۔ اس وجہ سے بھی چونکہ بیرونی دنیا کی شرم تھی ان کی آنکھ میں، وہ چاہتے تھے کہ ان کے سامنے جماعت کا معاملہ اس رنگ میں رکھا جائے کہ گویا وہ بالکل مجبور اور بے اختیار ہو گئے تھے، اور اس کے باوجود انہوں نے عوامی دباؤ کو براہ راست قبول نہیں کیا اور پوری طرح جماعت احمدیہ کو موقع دیا وہ اپنے مسئلے کو پیش کریں، اور ان کے سربراہ کو بلا کر، ان کے ساتھ چند آدمیوں کو بلا کر ایک لمبا عرصہ نیشنل اسمبلی نے اس بات پر وقت صرف کیا اور سوچ بچار کے بعد اس کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے، اس میں میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو اس حیا کا یہاں فقدان ہے، اس لیے کہ نہ عوامی حکومت ہے، نہ بیرونی دنیا میں کسی رائے عامہ کی کوئی پرواہ ہے، اور ایک عامر ہی ہوتا ہے بہرحال۔ اس لیے بظاہر وہ جتنی مرضی کوشش کرے، لیکن آمریت کے ساتھ یہ فیصلہ لازم ہے کہ جو کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی دنیا کہے، اس کی پرواہ نہیں۔ کوشش کر دیکھیں گے مفت میں ہاتھ آ جائے دنیا کی ہر دل عزیزی تو ٹھیک ہے، لیکن نہ بھی آئے تو آمریت تو پیچھے نہیں ہٹا کرتی۔ اس لیے آمریت میں جو حیا کا فقدان ہے وہ موجودہ مہم میں بالکل ظاہر و باہر ہے۔ اس حکومت نے اپنے فیصلے کے دوران جماعت کو موقع تو دیا، اور 14 دن نیشنل اسمبلی میں سوال و جواب ہوئے، جماعت نے اپنا موقف تحریری بھی پیش کیا، لیکن ساتھ وہ ہوشیار اور کائیاں حکومت بھی تھی۔ اس دوران ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ اگر یہ باتیں عام ہو گئیں اور جو سوال جواب ہو رہے ہیں اسمبلی کے، جو کارروائی کی جا رہی ہے، اگر یہ اس کی تمام رویداد دنیا کے سامنے پیش کر دی گئی تو ہمارا مقصد حل نہیں ہو سکے گا، بلکہ برعکس نتیجہ نکل سکتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگ کہیں کہ جماعت کو ہر قسم کا حق دینے کے بعد ایک جائز فیصلہ ہوا ہے، بالکل برعکس نتیجہ یہ دنیا نکالے کہ جماعت تو بہت ہی زیادہ مظلوم ثابت ہوئی ہے۔ اتنے مضبوط دلائل، اتنے قوی دلائل، اور جو عقلی بھی ہیں اور نقلی بھی، ان کے بعد یہ نتیجہ تم نکال کیسے سکتے ہو کہ جماعت احمدیہ راستے پر نہیں ہے؟ چنانچہ اس کی پیش بندی یہ کر لی گئی کہ جماعت کو
قانوناً حکماً مجبور کیا گیا کہ جو بھی کارروائی ہو رہی ہے اس کا کوئی نوٹ، کوئی ریکارڈنگ وہ اپنے پاس نہیں رکھیں گے، اور یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اس کارروائی کو دنیا میں ظاہر نہیں ہونے دینا۔ اس کارروائی کا نتیجہ کیا تھا وہ اس بات سے بھی ظاہر ہو سکتا ہے کہ ایک نیشنل اسمبلی کے ممبر سے ایک موقع پر سوال ہوا کہ آپ اس کارروائی کو شائع کیوں نہیں کرواتے، جب اتنے جھوٹے لوگ ہیں کہ ساری نیشنل اسمبلی نے آپ کے بیان کے مطابق متفقہ فیصلہ دے دیا ہے کہ جماعت احمدیہ غلط ہے اپنے عقائد کے لحاظ سے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں، تو پھر شائع کریں اور ان کا جھوٹ دنیا پہ ظاہر کریں۔ تو انہوں نے ہنس کے جواب دیا کہ شائع کریں، شکر کرو کہ ہم شائع نہیں کرتے، اگر ہم شائع کر دیں تو آدھا پاکستان احمدی ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں آدھا تو ان کی کثر نفسی تھی، اگر حقیقتاً پاکستان کے شریف عوام تک جماعت احمدیہ کا موقف پہنچ جائے تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ سارا پاکستان احمدی نہ ہو جائے، سوائے اس کے ان چند محروموں کے جو ہمیشہ محروم رہتے ہیں، ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی۔ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، کوئی دنیا کی طاقت ان لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتی جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دینا چاہتا۔ تو ایسے استثناءات تو موجود ہیں، لیکن مجھے پاکستان کی بھاری اکثریت سے یہ حسن ظن ہے کہ ان تک اگر جماعت احمدیہ کا موقف صحیح پہنچے، خصوصاً اس دور کی نسلوں تک جو نسبتاً زیادہ معقولی رنگ رکھتی ہیں اور تقلید کی اتنی قائل نہیں رہیں جتنی پچھلی نسلیں قائل تھیں، تو یقیناً ان کی ایک بھاری اکثریت بفضل تعالی احمدی ہو جائے گی۔ چنانچہ اس حکومت نے اس کی پیش بندی ایسے کی کہ جماعت احمدیہ کے اوپر یک طرفہ حملے تو کیے لیکن جواب کی اجازت ہی نہیں دی، موقع ہی نہیں پیدا ہونے دیا۔ حملوں سے پہلے ہی ایسا رویہ اختیار کر لیا کہ جماعت کا وہ لٹریچر ضبط ہو جائے جس میں ان کے آئندہ کیے جانے والے حملوں کا جواب موجود ہے۔ اور یہ جو تضاد پایا جاتا ہے حکومت کی پالیسی میں، اس سے بظاہر ایک بے عقلی کی بات بھی نظر آتی ہے، لیکن بے عقلی سے زیادہ اس میں شرارت اور چالاکی پائی جاتی ہے۔ کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا لٹریچر اس لیے ضبط کیا جا رہا ہے کہ اس سے پاکستان کے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، اور دوسری طرف اس میں سے صرف وہی جملے نکال کر شائع کیے جا رہے ہیں جن سے وہ دل آزاری ہوتی ہے ان کے خیال کے مطابق۔ کیسی احمقانہ بات ہے کہ کہہ یہ رہے ہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابیں ہم اس لیے ضبط کر رہے ہیں کہ ان سے مسلمان عوام کی، خصوصاً پاکستانی عوام کی دل آزاری ہوتی ہے، اور اس دل آزاری کا علاج یہ کیا ہے کہ وہ حصے جن سے دل آزاری نہیں ہوتی ان کو شائع کرنا تو قانون بند کر دیا، اور جن سے تمہارے زوم میں دل آزاری ہوتی ہے ان کو گورنمنٹ کے خرچ پر کروڑوں روپیہ خرچ کر کے ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ تو بظاہر تو یہ تضاد ہے، لیکن یہ تضاد ایک چالاکی کے نتیجے میں ہے، ایک بے ایمانہ، گندا، ناپاک حملہ انہوں نے کرنا ہی تھا۔ چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب میں اس کے جوابات موجود ہیں، اور ہر شریف النفس انسان جو ان کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، جب وہ سیاق و سباق کو دیکھتا ہے تو جو اعتراض کی جگہ ہے وہ خود بخود حل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اسمبلی کے نیشنل اسمبلی کی کارروائی کے دوران، چونکہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بھی موقع دیا تھا ساتھ جانے کا، میں نے اور میرے سب ساتھیوں نے بات بڑی حیرت کے ساتھ مشاہدہ کی کہ ہماری توقع سے بھی بڑھ کر ہمیشہ یہ واقعہ ہوا کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب پر کوئی حملہ کیا گیا تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث اس کا کچھ حصہ پہلے سے اور کچھ حصہ بعد کا پڑھ کر سنا دیتے تھے، اور اس کے بعد کسی جواب کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی۔
سننے والوں کے چہروں پر اطمینان آ جاتا تھا کہ یہ حملہ فرضی ہے، قتل بیوند کا نتیجہ ہے، اس کا کوئی بھی تعلق نہیں سچائی سے. اور بعض جگہ وضاحت کی ضرورت پڑتی تھی تو کرتے بھی تھے، لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات اپنی ذات ہی میں اپنے اندر کافی جواب رکھتی ہیں. صرف اگر سیاق و سباق سے الگ کر کے ایک ٹکڑے کو نکال کر غلط رنگ میں تحریف کے طور پر پیش کیا جائے تو اس سے دل آزاری ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ مقصد نہیں ہے. وہ بات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کہنا ہی نہیں چاہتے جو آپ کی طرف منسوخ کی جا رہی ہے. تو دل آزاری بنا کر یعنی گھڑ کر وہ تو شائع کی جا رہی ہے اور دل آزاری کا جواب چھپا لیا گیا. تو یہ تھی اس حکومت کی حکمت عملی، جس کے نتیجے میں اس واقعہ سے پہلے ہی کتابیں ضبط ہونی شروع ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد پھر کتابیں چھوڑ کے پریس بھی ضبط ہو گئے، رسالے بھی بند ہو گئے. یہ بزدلی ہمیشہ کمزوری کی نشانی ہوا کرتی ہے، اور انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے. کوئی دنیا کی طاقت جو دلائل میں قوی ہو وہ ہتھیار نہیں اٹھایا کرتی، اور قانونی روکیں دوسرے کی بات کے بیان کرنے کی راہ میں نہیں ڈالا کرتی. عقل کے خلاف ہے، ان کے اپنے مفاد کے خلاف ہے. اس لیے تمام قانونی کوششیں جو اس بات میں صرف کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح جماعت احمدیہ کے خلاف تو حملے ہو جائیں لیکن جماعت احمدیہ کو جواب کا موقع نہ ملے، یہ شدید بزدلی کی علامت ہے اور اپنی شکست کا آخری اعتراف ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ایک طرف جماعت احمدیہ کو اتنا کم تعداد بتایا جا رہا ہے کہ 70-80 ہزار سے زیادہ ان کی حیثیت کوئی نہیں، اور دوسری طرف اتنا بڑا عالم اسلام کے لیے خطرہ کہ ایسا خطرہ ہی کبھی نہیں آیا تھا. اور پھر لٹریچر کی ضبطی، یہ تمام اقدامات، اور فخر یہ اس بات پر ہے کہ اس خطرے کا ہم نے حل کر دیا. چنانچہ گزشتہ حکومت کے ساتھ اس کے اقدامات سے موازنہ کرتے ہوئے موجودہ حکومت نے جو مبینہ وائٹ پیپر شائع فرمایا ہے اس میں لکھتے ہیں کہ گزشتہ نیشنل اسمبلی کا واقعی یہ بڑا کارنامہ تھا. باوجود اس کے کہ وہ نیشنل اسمبلی ان کو ڈیزالو کرنی پڑی، تحلیل کرنی پڑی، اس الزام کے نتیجے میں کہ سارے گندے اور بدکار لوگ ہیں الا ماشاء اللہ، اس کے باوجود یہ کارنامہ انہوں نے تسلیم کیا، کیونکہ وہاں قماش ملتی تھی، ایک ہی رنگ کی ادائیں تھیں، اس لیے وہ تو تسلیم کرنی پڑنی تھی. وہ تسلیم یہ کرتے ہیں کہ اس اسمبلی کا بہت عظیم شان کارنامہ تھا، یہ 100 سالہ مسئلہ انہوں نے حل کر دیا. لیکن 100 سالہ مسئلہ پوری طرح حل نہیں ہو سکا ان سے، کیونکہ جو قوانین رہتے تھے وہ ہم نے ہمارے مقدمے میں لکھے ہوئے تھے. چنانچہ ہم نے وہ قوانین اختیار کر کے اب اس جماعت کا ہمیشہ کے لیے قلع کما کر دیا. اور وہ مسئلہ کس طرح حل ہوا، مسلمان خطرے سے بچائے کس طرح گئے، وہ آگے آخر پہ لکھا ہے سب سے. وہ کہتے ہیں ہم نے اس طرح یہ مسئلہ حل کر دیا اور اب عالم اسلام کو کوئی خطرہ نہیں رہا جماعت کی طرف سے کہ اذان دینی بند ہو گئی، مسلمان کہلانا بند ہو گیا، کلمہ نہیں یہ پڑھ سکتے اور لکھ سکتے، اور مسجدوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اور مسلمانوں والی ادائیں اختیار نہیں کر سکتے، قرآن کریم پر احکامات پر عمل نہیں کر سکتے. اب ہم کتنے راضی ہیں، کتنا عظیم الشان ہم نے مسئلہ حل کیا. یہ آخری نتیجہ نکالا گیا. حماقت کی بھی حد ہوتی ہے، یعنی چالاکی کے اندر بھی حماقتیں ہوتی ہیں بعض دفعہ. وجہ یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس سچائی نہ ہو وہ چالاکی سے اپنے مقصد کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور سچائی نہ ہونے کے نتیجے میں چالاکی کے اندر ایک بے وقوفی شامل ہو جاتی ہے، وہ ضرور ظاہر کرتی ہے اپنے آپ کو. اس لیے یہ اندرونی تضاد، یہ بے وقوفیاں، یہ سب ایک جھوٹی چالاکی کا نتیجہ ہیں. سچی عقل کے نتیجے میں یہ تضاد پیدا نہیں ہوا کرتے. تو بہرحال اس حکومت نے یہ طریق اختیار کیا اور اپنے آپ کو بھٹو حکومت سے زیادہ چالاک سمجھا. انہوں نے کہا ان سے تو بے وقوفی ہو گئی تھی، ان کو موقع دے دیا سوال جواب. چنانچہ وائٹ پیپر میں یہ بھی لکھا گیا کہ دراصل تو جو نبوت کا دعویٰ کرے اس سے گفت و شنید کرنی ہی نہیں چاہیے. دلائل سے اس کو شکست دینے کی کوشش کرنا ہی بے وقوفی ہے.
اس لیے جو علاج ہم نے تجویز کیا ہے اس کے سوا کوئی علاج نہیں، اور اس کے باوجود ساری دنیا میں الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری کر دیا۔ لیکن قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ ظالموں کی کوششیں ان کو کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچایا کرتی۔ فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، کہ ایسے لوگ جو منافقانہ رنگ رکھتے ہیں، دعوے کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، اعمال ان کے کچھ اور ہوتے ہیں، باتیں حکمت کی کرتے ہیں، اور نہایت ہی احمقانہ حرکتیں حکمت کے ساتھ ساتھ بھی جاری رہتی ہیں، ان کی کوششیں کبھی ان کو فائدہ نہیں پہنچایا کرتی۔ وہ آگ تو ضرور بھڑکا دیا کرتے ہیں، لیکن آگ سے جو تماشا دیکھنا چاہتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو اس تماشے سے محروم کر دیا کرتا ہے، ان کا نور بصیرت چھین لیتا ہے۔ آگ تو وہ جلانے کے لیے بھڑکاتے ہیں، لیکن وہی آگ ان کو اپنے نور سے بھی محروم کر دیتی۔ ذہب اللہ بنورہم، اور پھر ان کو ایسے ظلمات کی حالت میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے۔ چنانچہ ان کی یہ کوشش بھی عملاً بالآخر جماعت احمدیہ کے فائدے کا موجب بنی ہے اور بنتی چلی جائے گی، اور عملاً جماعت ایسے دور سے گزر رہی ہے جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اور تم سے بھی ایسا ہوگا کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، تمہارے دل دکھتے ہیں، تکلیف پہنچتی ہے، وہو خیر لکم، لیکن بہرحال وہ تمہارے لیے خیر کا موجب ہوتی ہے۔ بچوں کو تم کڑوی دوائیاں پلاتے ہو، ٹیکے کرتے ہو، چیختے چلاتوں کے ہاتھ پکڑ لیتے ہو، اور بس نہیں جانے دیتے، کوئی پیش نہیں جانے دیتے۔ تم اپنے بچوں سے یہ سلوک کرتے ہو جانتے ہوئے کہ بالآخر اس میں ان کا فائدہ مضمر ہے، تو ہم بھی بعض دفعہ تمہارے لیے ایسی تدبیریں کریں گے کہ جن سے تمہیں انتہائی تکلیف پہنچے گی، لیکن بالآخر وہ تمہارے لیے فائدہ کا موجب ہوں گے۔ چنانچہ جماعت احمدیہ کے متعلق جو پاکستان کی حکومت نے ساری دنیا میں لٹریچر شائع کروایا ہے، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ساری دنیا میں جماعت کی طرف توجہ شروع ہو گئی۔ بعض لوگوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ جماعت احمدیہ کوئی جماعت بھی ہے دنیا میں، ان تک یہ اطلاعیں پہنچیں، سارے دنیا کے اخباروں نے ان معاملات کا نوٹس لیا، اور احمدیت اپنی شہرت کے لحاظ سے، معروف ہونے کے اعتبار سے، آج اس آرڈیننس کے جاری ہونے سے قبل کے وقت سے کم 20 گنا زیادہ معروف ہو چکی، یعنی تمام امریکہ میں، تمام انگلستان میں جب لوگوں کی بھاری اکثریت آپ سے بالکل ناواقف تھی۔ ایک دو مشنز کے ذریعے کروڑوں کی آبادی کو ہلایا تو نہیں جا سکتا، دلچسپی نہیں لیتے، لیکن جن حالات سے جماعت گزری اور مصائب سے دوچار ہوئی، اس کے نتیجے میں ایک انسانی ہمدردی پیدا ہوئی، اور اس ہمدردی کے نتیجے میں جماعت کے معاملے میں دلچسپی پیدا ہوئی، جماعت کے لٹریچر کو لوگوں نے پڑھنا شروع کیا اور پوچھنے لگے کہ تم ہو کیا۔ پھر اس کے علاوہ جو کسر رہ گئی تھی وہ حکومت پاکستان کے اس بہیمانہ لٹریچر نے پوری کر دی، کیونکہ ان کے لٹریچر کی طرز ہی ایسی ہے جس سے اندازہ ہو جاتا ہے ایک مقبول آدمی کو کہ ہے بیچ میں کوئی دال میں کالا کالا۔ ضرور کوئی ایسی بات ہے جو ایک طرف جماعت کہتے ہیں کہ ہیں ہی تھوڑے سے چند ہزار آدمی، 100 سال میں جو سارا زور لگانے کے باوجود 70,000 سے زیادہ نہ بڑھ سکے، ان سے ایک اتنی بڑی کروڑوں کی حکومت خائف ہو جائے اور سارے عالم اسلام کے لیے خطرہ قرار دے رہی ہو، اتنی احمقانہ بات ہر آدمی تو ہضم نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس مضمون کو پڑھنے کے نتیجے میں خود ہی ایک ایسا آدمی بھی جس کو جماعت کے متعلق کچھ بھی علم نہ ہو، اپنے اندر ایک ہمدردی محسوس کرتا ہے، کم سے کم معلوم کرنے کی جستجو اس میں ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔
اب جماعت اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے لیے ایک اور موقع بہت اچھا ہاتھ آ گیا جس سے ہم پہلے کھو چکے تھے، اور ان کی چالاکی الٹ پڑ گئی ہے۔ گزشتہ حکومت نے جو ہاتھ باندھے ہوئے تھے ہمارے، وہ ہاتھ کھول دیے انہوں نے ہمیں موقع دیا اپنے جوابات کا، اور ساتھ پابند کر دیا کہ یہ سوالات اور یہ جوابات تم نے دنیا کو نہیں بتانے۔ اس حکومت نے سوالات کی چوری وہیں سے کی ہے، کیونکہ میں تو گزرا ہوں اس سے، ان حالات سے مجھے پتہ ہے۔ تمام سوالات وہی ہیں منوان جو نیشنل اسمبلی میں اٹھائے گئے تھے۔ طریق یہ اختیار کیا گیا کہ ان میں سے کچھ تو وائٹ پیپر میں شامل کر لیے گئے، کچھ ایک رسالہ ہے تو وہ چیتھڑا، لیکن بہرحال رسالے کے نام سے مشہور ہے، اردو ڈائجسٹ، اس کو پتہ نہیں کتنے لاکھ روپیہ دیا ہے انہوں نے۔ وہ سارے کا سارا رسالہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر سراسر جھوٹے الزامات کا ایک پلندہ بنا کر شائع کیا گیا۔ نہایت تہذیب سے گری ہوئی عامیانہ باتیں جسے شریف آدمی پڑھ کر ویسے ہی اٹھا کے ایک طرف پھینک دیتا ہے۔ ایسا چیتڑا ہے کہ اس میں تو اگر کوئی پکوڑے بھی بیچے تو شاید کھانے والا ان پکوڑوں کو بھی ناپاک سمجھ کے پھینک دے، اور اسے ایک نہایت عظیم الشان شاندار رسالے کی شکل بنا کر شائع کیا گیا، اور باقی جو اعتراض رہ گئے تھے وائٹ پیپر سے وہ سارے اس کے اندر آ گئے۔ ایک منصوبہ تھا باقاعدہ۔ اور اب بعض احرار کے نہایت ہی ذلیل قسم کے چیتڑے ہیں جو اشتہارات کی شکل میں شائع ہوتے رہتے ہیں روز بروز، جن کی طرف پاکستان کی پبلک، پاکستان کی شریف عوام کبھی توجہ نہیں کرتے۔ ان کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے کہ انفارمیشن کی منسٹری خرید کے ان کو ساری دنیا میں ایمبیسیز میں بھجوا رہی ہے۔ گویا ایمبیسیز کو ہوش ہوگی وہ پڑھنے کی۔ کسی دن دیکھیں تو جا کے ایمبیسیز میں کہ اس لٹریچر کا بنتا کیا ہے جماعت کے خلاف وہ شائع وہاں پہنچاتے ہیں۔ آج کل تو سردی کا زمانہ ہے، کوئی بعید نہیں کہ وہ جلا کر اس سے ہاتھ سیکے جا رہے ہوں اور اس کا بہتر مصرف کیا جا رہا ہو۔ تو نہ ان کو ہوش، ان کو اپنی ہوش نہیں ہے دوسری دلچسپیوں سے۔ وہ یورپ اور امریکہ کے عیش و عشرت سے آنکھیں بند کر کے اپنے مفادات سے منہ موڑ کے کیوں وقت ضائع کریں جماعت احمدیہ کے متعلق یک طرفہ باتیں پڑھنے میں؟ اور جو ڈپلومیٹک سروس میں رہ چکے ہیں ان کو پتہ ہے کہ باہر امریکہ میں ہوتا کیا ہے، اس قسم کے لٹریچر کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ صرف ایک سرسری سا ان کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ ٹائٹل آ گیا اور بس ختم، اور یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ جماعت احمدیہ بھی وجود ہے، اس کی توجہ کرو۔ اس سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں، یا پھر وہ جلتا ہے تو کوئی چائے گرم کر دیتا ہوگا یا ہاتھ سینک دیتا ہوگا، تو وہ بھی اب کر رہے ہیں۔ یعنی نہایت گندا مکروہ شکل کا لٹریچر باقاعدہ حکومت وفد کی طرف سے خرید کر کے باہر کی ایمبیسیز کو بھجوایا جا رہا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم عظیم الشان کارنامے کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ان کا جواب دیا جائے گا، تیار ہو چکے ہیں جواب۔ اور جہاں تک خطبات کا تعلق ہے اس میں تو بہت سی ایسی ضروریات پیدا ہوتی رہتی ہیں کہ تسلسل لازماً توڑنا پڑے گا، لیکن جہاں تک خدا توفیق دے کچھ حصہ خطبات کی شکل میں اور کچھ حصہ نسبتاً لمبی تقریروں کی صورت میں بیان کروں گا۔ اور وہ جو موقع ہاتھ سے نکل گیا تھا کہ ساری دنیا تک اپنی بات ایک مناظرے کی شکل میں پہنچائی جائے اور یہ بتا کر پہنچائی جائے کہ حکومت پاکستان کا یہ مطلب تھا، یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں یا غیر مسلم سمجھتے ہیں، وہ وجوہات تو ہم بتا ہی نہیں سکتے تھے، ہمارے قانون نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے اور ہم اپنے وعدے کے پکے ہیں، اس لیے مجبور تھے، ہم نہیں شائع کر سکتے تھے۔ اب اس پر حکومت کی مہر لگ گئی ہے، اپنا موقف انہوں نے بتا دیا، اب ہمارا موقف جو ہے وہ ہم ہی بتائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور جس رنگ میں چاہیں گے بتائیں گے، ساری دنیا کو بتائیں گے، ہر زبان میں بتائیں گے۔ یہ تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، حیثیت ہی کوئی نہیں۔ دلائل کے سامنے اگر ٹھہرنا ہوتا تو اپنے ملک میں نہ ہمیں موقع دے دیتے۔ دلائل کے سامنے ٹھہرنے کا اگر حوصلہ ہوتا تو کتابیں ضبط کرنے کی کیا ضرورت تھی، اخبار بند کرنے کی کیا ضرورت تھی، پریسوں کو تالا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ بزدل قوم ہے، ان کے تو پاؤں ہی کوئی نہیں۔ ادنا سی بھی ضرورت ہوتی تو جماعت کو موقع دیتے کہ وہ بھی جواب دیں، لیکن موقع تو ہم سے چھین نہیں سکتے، ہم تو ہر جگہ پہنچائیں گے اس جواب کو، اور پاکستان میں بھی پہنچائیں گے۔ اب دیکھیں تو صحیح انشاءاللہ تعالی، کوئی دنیا کی طاقت جماعت احمدیہ کی ترقی کو روک نہیں سکتی، کیونکہ خدا کی قائم کردہ جماعت ہے۔
رہا یہ سوال کہ یہ جماعت احمدیہ کے یہ حالات کب تک رہیں گے، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے اس کے متعلق تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن میں صرف اتنا کہہ کر یہ اب آج کا خطبہ، آج کا خطاب ختم کروں گا کہ بعض لوگوں کے خطوں سے کچھ مایوسی کا سا رنگ جھلک رہا ہے جو مجھے بہت تکلیف دیتا ہے۔ مایوسی نہیں کہنا چاہیے، مایوسی کے سوا کوئی نام ہونا چاہیے، وہ مایوس تو نہیں ہے خدا کی رحمت سے، لیکن نتیجہ جو نکال رہے ہیں اس میں بہت جلدی کی جا رہی ہے، عجلت سے کام لیا جا رہا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ تقدیر ہے یہ گزشتہ مخالفتوں سے اس رنگ میں بھی مختلف ہے کہ اب غالباً اس ملک سے ہمارے مرکز کو ہجرت کرنی پڑے گی، اور ایک لمبا عرصہ ہے مشکلات کا، اور وہ ساتھ یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں عظیم الشان فتوحات ہوں گی جیسا کہ ہمیشہ ہوتی آئی ہیں، لیکن یہ نتیجہ بہت جلدی نکال لیا گیا ہے۔ میں تو بالکل یہ نتیجہ نکالنے پر رضامند نہیں ہوں۔ تاریخ دہرایا کرتی ہے اپنے آپ کو، لیکن ضروری تو نہیں کہ لفظاً لفظاً دہرائے، وہی شکلیں، وہی صورتیں، وہی نام 100% ظاہر ہو جائیں۔ دہراتی ہے اصولوں کے طور پر، اور وہ اصول قرآن کریم نے محفوظ فرما دیے ہیں۔ وہ اصول تو ضرور دہرائے جائیں گے کیونکہ وہ سنت اللہ کہلاتے ہیں اور سنت انبیاء بن جایا کرتے ہیں، لیکن ان اصولوں کے نقوش مختلف بھی ہو سکتے ہیں جو عملاً جس طرح وہ جاری ہوں ان کی شکلیں بدل سکتی ہیں، اور پھر یہ فیصلہ کر لینا کہ اب یہ واقعہ یوں ظاہر ہو گیا ہے، یہ تو جب تک اللہ تعالیٰ خود خبر نہ دے دے واضح طور پر، یا تقدیر اس طرح کھل کر سامنے نہ آ جائے کہ اسے تسلیم کیے بغیر چارہ نہ ہو، اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ خدا کی کسی تقدیر سے ہم نہیں ڈرتے، خدا کی کسی تقدیر سے ہم ناراض نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود میں اس لیے آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ جلدی نہ کریں اس فیصلے میں، کیونکہ جب آپ یہ فیصلہ کریں گے تو آپ کی دعاؤں میں کم ہمتی آ جائے گی، آپ کی دعاؤں کی بے قراری کچھ کم ہو جائے گی، آپ سمجھیں گے کہ لمبا معاملہ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہوتا آیا ہے اس طرح، اور وہ جو بےتابی اور بے قراری کی دعائیں تھیں ان میں وہ شدت نہیں رہے گی۔ یہ بڑا نقصان ہے۔ اس لیے تقدیر تو وہی چلے گی جو خدا کی تقدیر ہے، اس کو تو آپ نہیں بدل سکتے، لیکن اپنی دعاؤں اور التجاؤں کا حوصلہ کیوں نیچا کرتے ہیں؟ سپاہی تو وہ ہوتا ہے جو آخر وقت تک میدان میں لڑتا رہتا ہے اور سینے پہ گولی کھاتا ہے۔ تو ہم خدا کی تقدیر سے تو نہیں لڑ سکتے، لیکن خدا کی تقدیر نے خود ہی ہمیں اپنی تقدیر کے مقابلے کا ایک گر بھی سکھایا ہوا ہے، اور وہ ہے عاجزانہ دعائیں۔ اور عاجزانہ دعاؤں کی تقدیر بھی ایک الگ تقدیر ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تقدیر بعض دفعہ ایسی قوی ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے میں اپنی تقدیر دوسری تقدیر بدل لیا کرتا ہوں اور دعاؤں کی تقدیر کو غالب کر دیا کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عظیم الشان معجزہ عرب میں رونما ہوا، اس کا تجزیہ فرمایا وہ یہی تھا کہ قوم نے جو سلوک کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس کا نتیجہ تو صرف یہ نکلنا چاہیے تھا کہ ساری قوم ہلاک ہو جاتی اور تہہ بالا کر دی جاتی۔ نوح کی قوم سے زیادہ وہ اس بات کی سزاوار تھی کہ ایک فرد بشر بھی ان مخالفین میں سے باقی نہ چھوڑا جاتا۔ وہ جو طائف کے بعد واقعہ گزرا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا، اس میں یہی تو حکمت ہے جو ظاہر کی گئی ہے کہ ہر گندے سلوک پر خدا کی تقدیر یہ چاہتی ہے کہ ان کو ہلاک کر دے، لیکن اے محمد تیرے دل کی آرزو بھی ایک تقدیر بنا رہی ہے خدا کے نزدیک، تیری عاجزانہ دعائیں اور التجائیں بھی ایک تقدیر بنا رہی ہیں، اور وہ بھی خدا کی تقدیر ہی کا حصہ ہیں، اور میرے نزدیک تیرے جذبات، تیری دعائیں ہر دوسری تقدیر سے زیادہ اہمیت رکھتی، اس لیے تیرے منشا کے بغیر، تجھ سے پوچھے بغیر کہ اس قوم کے ساتھ میں کیا سلوک کروں، میں اپنی دوسری تقدیر ظاہر نہیں کروں گا۔ لیکن دوسری تقدیر کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اگر تیرا دل چاہتا ہے، اگر تو اتنا بیزار اور دکھی ہو چکا ہے
کہ ان کو مٹانے پر آمادہ ہو گیا ہے، تو میں اپنے فرشتوں کو حکم دوں گا اور وہ 2 پہاڑوں کو اس طرح اکٹھا کر دیں گے کہ ہمیشہ کے لیے طائف کی بستی کا نشان دنیا سے مٹ جائے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو مخفی تقدیر الہی کے اظہار کے طور پر ہمارے سامنے آیا، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اسی وقت تو خدا کو پیارے نہیں تھے، صرف وہی ایک دور تو نہیں تھا جس میں آپ نے دکھ اٹھایا اللہ کی راہ میں، ہر آن آپ کے دل پر ایک قیامت ٹوٹا کرتی تھی، ہر روز وہ خدا کی خاطر اپنی جان قربان کرتے چلے جاتے تھے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ اب تو ہر روز مرتے تھے خدا کی خاطر اور ہر روز خدا کی طرف سے زندہ کیے جاتے تھے، اس لیے یہی وہ تقدیر تھی جو مسلسل جاری رہی ہے، اور اس کے مقابل پر آپ کی دعائیں بھی مسلسل جاری رہی، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بالآخر محمد مصطفیٰ کی دعاؤں کی تقدیر غالب آ گئی اور آسمان پر سنی گئی، اور وہ قوم جس کی ہلاکت مقدر ہو چکی تھی اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا کی گئی۔ اس آقا کی غلامی کے آپ دعوے دار ہیں، اسی کے نقش قدم پر چلیں، اس قوم کی ہلاکت میں جلدی نہ کریں بلکہ اس قوم کے احیاء کے لیے التجائیں کریں۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو اور جلد تر یہ قوم سمجھ جائے۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ 1984 کا سال احرار کا سال تھا، اور انشاءاللہ 1985 کا سال جماعت احمدیہ کا سال ثابت ہوگا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔